मेरा निकाह मेरे चचाज़ाद फ़ारिस से हुआ। चचा और हम लोग एक ही घर में रहते थे। मैं चूँकि वालिदैन की इकलौती और लाडली थी, इसलिए खुश थी कि यूँ मैं वालिदैन के करीब ही रहूँगी। इससे पहले मेरी खाला ने अपने बेटे जाज़िम के लिए मेरा हाथ माँगा। वो भी एक सुलझा हुआ लड़का था। लेकिन चचा अब्बा से पहले ही रिश्ते की बात कर चुके थे, इसलिए माँ ने खाला को इनकार कर दिया। निकाह के अगले रोज़ ही हमारे एक दूर के अंकल फौत हो गए। मेरे वालिदैन और चचा-चची भी वहाँ चले गए। मैं घर में अकेली थी। फ़ारिस की बहन मेरी कज़न होने के साथ-साथ मेरी दोस्त भी थी, जिसने मुझे फ़ोन किया कि मैं घर में अकेली क्यों बैठी हूँ, इनके पोर्शन में क्यों नहीं आ जाती। लुब्ना की कॉल बंद होते ही मैं उनके पोर्शन की तरफ आ गई जो कि ऊपर था और हम लोग नीचे रहा करते थे। मैं लुब्ना के कमरे में आई तो सोचा कि वो खुश दिली से मेरा इस्तकबाल करेगी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी, बल्कि वहाँ फ़ारिस मौजूद था। बड़ी देर करती मेहरबान आते-आते फ़ारिस ने मुझे देखते ही कहा तो मैं मुस्कुरा गई। कल भी फ़ौरन ऊपर भाग गई थी, मुझे जी भर के देखने भी नहीं दिया। यार अब तो मैं तुम पर हक रखता हूँ। फ़ारिस ने कलाई से पकड़कर मुझे खुद से करीब करते हुए कहा। ये सब इस कदर अचानक हुआ कि मैं घबरा सी गई। फ़ारिस ये आप क्या कर रहे हैं? माना कि हमारा निकाह हुआ है लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई और लुब्ना आ गई तो वो क्या सोचेगी? मैंने उज़र तराशते हुए इसे पीछे धकेलना चाहा। लुब्ना नहीं आएगी सहर, रुखसती ना भी हो, लेकिन निकाह तो हो चुका है ना। फ़ारिस कहाँ कुछ सुनने के मूड में था। फ़ारिस प्लीज़, मैंने बामुश्किल इसे परे धकेला। आप चचा से कहकर रुखसती करवा लीजिए, फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अभी ये सब ठीक नहीं है। मैं अपनी बात कहते ही तेज़ी से मुड़ी कि बाहर निकल सकूं, लेकिन फ़ारिस ने मेरी कलाई थाम कर मेरी ये कोशिश नाकाम बना दी थी। तुम बीवी हो मेरी, इसलिए अब तुम्हें मेरी हर बात मानना होगी। फ़ारिस बज़िद हुआ। बीवी नहीं मनकूहा कहें। जब रुखसत होकर इस घर आ जाऊंगी तब बीवी कहलाऊंगी। और मैंने कहा ना, आप कल ही रुखसती करवा लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं आपकी हर बात बखुशी मानूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं अपनी कलाई छुड़वाती वहां से भागी तो सीढ़ियों पे जासिम से मेरा टकराव हो गया, जो नीचे घर को खाली पाकर ऊपर आने लगा। टकराव इस कदर बुरे तरीके से हुआ था कि वो बर वक्त मुझे ना थामता तो मैं गिर चुकी होती। फ़ारिस ऊपर पहली सीढ़ी पर खड़ा ये मंज़र देख रहा था, जिसने मुझे जाज़िम की बाहों में देखकर फ़ौरन से अपने मोबाइल में हमारी पिक क्लिक कर ली थी। "सहर, तुम ठीक हो?" जाज़िम ने दरियाफ़्त किया और मैं इस कदर हवास गँवाए बैठी थी कि इसे कोई जवाब दिए बिना वहाँ से दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ आ गई थी। चंद रोज़ खामोशी से गुज़र गए, लेकिन इसके बाद से फ़ारिस की वही एक ही ज़िद। लेकिन मैं किसी तौर ऐसी हमाकत करने के हक़ में नहीं थी कि जिस पर बाद में पछतावा हो। इसके ज़िद के साथ-साथ मेरे मुसलसल इनकार के बाद इसका गुस्सा भी बढ़ता गया और मैं इस सब से लाइल्म रही। एक रोज़ घर के बड़े एक शादी पे गए, तो फ़ारिस ने मेरे मोबाइल पे वो पिक सेंड की और मैं हैरान हुई कि ये क्या है? तुम ऊपर आ रही हो या घरवालों को बताऊँ तुम्हारे करतूत? देखो सहर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरी बात मानने में आखिर हर्ज ही क्या है? इसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए नहीं कि वो पिक घर वालों को सेंड कर देगा, बल्कि इसलिए कि जिसे मेरा मुहाफ़िज़ बनाया गया था, वही मुझे ब्लैकमेल करके हरासा करना चाहता था। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि शायद मेरे वालिदैन ने इस शख्स से मेरा निकाह करने में जल्दी कर दी। ठीक है, मैं ही नीचे आ जाता हूँ। मैंने जवाब ना दिया तो फ़ारिस ने फिर से मैसेज किया और मैंने फ़ौरन से उठकर अपने रूम का डोर लॉक कर लिया और सोचने लगी कि क्या करूँ। फ़ारिस मेरे कमरे के दरवाज़े के बाहर खड़ा पहले तो नॉर्मल अंदाज में दस्तक देकर मुझे दरवाज़ा खोलने को कहता रहा, लेकिन जब बात ना बनी तो इसने गुस्से में दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और फिर यकदम ही बाहर खामोशी छा गई। मुझे लगा कि वो मायूस होकर लौट चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसे मालूम था कि घर के दरवाज़ों की चाबियाँ कहाँ हैं। वो चाबी ले आया था। चाबी से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे मैं बौखला गई कि अब क्या करूँ? मैं बहुत डर गई थी। इतने रोज़ से वालिदैन को भी कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर इस शख्स ने मुझे नफ़सियाती बना दिया था। फ़ारिस दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो वो गुस्से में था। पिछली बार तो बहन घर पर ही थी, लेकिन इस बार वो भी बड़ों के साथ शादी पर ही गई हुई थी। फ़ारिस, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना मैं मामा पापा को अभी के अभी कॉल करके सब बता दूंगी कि निकाह के बाद से तुम मुझे कितना परेशान कर रहे हो। मैंने शहादत की उंगली उठाते हुए इसे वार्न किया। मिलाओ कॉल।
اور بتاؤ انہیں جو بتانا چاہتی ہو، ذرا میں بھی تو سنوں۔ میں بھی انہیں وہ تصویر بھیجوں گا جس میں تم جازم کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ہوئے بولا، خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جازم کو خدا نے ایک بار پھر فرشتے کے طور پر یہاں بھیج دیا تھا۔ وہ بھی باہر کھڑا یہ سب سن چکا تھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا۔ فارس کیسے مرد ہو تم، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تم جانتے بھی ہو نا کہ وہ محض ایک اتفاق تھا۔ وہ مجھے بروقت نہ سنبھالتا تو میں گر جاتی۔ پھر تم کیسے ایک عام واقعے کو اس طرح کسی کے سامنے پیش کرو گے کہ دو لوگوں پہ تہمت لگا کر؟ میں نے تعصب سے اسے دیکھا تھا جو انسانیت کے درجے سے گر چکا تھا۔ تہمت نہیں ہے، بلکہ یہی سچ ہے کہ تم اسی کی وجہ سے میری بات کو مان نہیں رہی۔ مجھ سے نکاح تو صرف والدین کی بات مان کر کر لیا، ورنہ تمہارے دل میں تو وہی ہے۔ فارس یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جازم بھی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ بکواس نہیں، یہی سچ ہے۔ اور تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں؟ جب جب گھر والے گھر پر نہیں ہوتے تبھی یہاں آتے ہو۔ فارس نے شک کا زہر انڈیلا تو ہم دونوں ساکت رہ گئے، کیونکہ مجھے امی نے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں سحر کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس بارے میں ان کی خالہ جان سے بھی بات ہو چکی ہے، اس لیے بہتر ہوگا اپنی سوچ کو صاف رکھو اور یہ گھٹیا الزامات لگانا بند کرو۔ جازم نے غصے سے فارس کو گھورا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، اب میری بیوی ہے تو کہیں بھی جانے کے لیے اسے میری اجازت درکار ہے۔ فارس نے تن کے جواب دیا، فارس ابھی میں ماما بابا کے گھر پہ ہوں، ابھی تم یوں مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ اور جازم بھائی بتا رہے ہیں نا کہ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جب ماما بھی اجازت دے چکی ہیں، میں بھی رہا فرار چاہتی تھی کہ کسی طرح فارس کے عزائم خاک میں ملا سکوں۔ کہہ دیا نا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ فارس بھی بضد ہوا تو میں نے ماما کو کال کی، جنہوں نے مجھے جازم کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں فارس کے غصے کے باوجود وہاں سے چلی گئی کہ وہ جو چاہتا تھا وہ بھی تو غلط تھا۔ عام حالات ہوتے تو شاید میں اس کی بات بھی مان لیتی۔ کچھ روز گزرے تو اس نے گھر والوں کے سامنے کہہ دیا وہ مجھ جیسی بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ پھر اس نے بہن کو بھی ساتھ میں لا لیا اور میری چچی، جو پہلے ہی اس شادی کے حق میں نہیں تھی، اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ اس وقت چچی ہی ان دونوں کی سب سے بڑی سپورٹر تھیں۔ ان دونوں نے سب کے سامنے کہا کہ میرے والدین کی غیر موجودگی میں ان دونوں نے اکثر جازم کو میرے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی تھی کہ آخر یہ مجھ پہ اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہے ہیں۔ یہ صرف فارس کا گندا انتقام تھا جس کی بھینٹ میں چڑھ گئی۔ دراصل وہ بھی مجھ سے نہیں، اپنی خالہ کی بیٹی یاسمین کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کا خواہاں تھا۔ فارس نے جازم کی اور میری کچھ تصاویر سب کو دکھائیں تو چچی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ایسے واویلا مچایا کہ خدا کی پناہ۔ ماما نے مجھے تھپڑ مارنے کے بعد کہا کہ تم جیسی اولاد سے تو اچھا تھا کہ ہم بے اولاد ہی رہتے۔ میں نے لاکھ صفائیاں دینا چاہیں، لیکن میرے اپنے ہی والدین کا مجھ سے بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ پھر جازم اور خالہ کو گھر بلوا کر اچھی خاصی سنائی گئیں۔ وہ بھی ان سب باتوں کی تردید کرتے رہے، لیکن کسی نے ہماری ایک نہ سنی۔ سب کو مطمئن کرنے کے بعد فارس نے وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے مجھے طلاق دے دی تھی۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ طلاق کی تمام کارروائی ہوتے ہی ماما نے بابا کی جانب دیکھ کر جازم سے کہا، جاؤ اب اس سے نکاح کر کے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، ہمیں ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ میرا نکاح جازم سے ہوا اور ذلت کی چھاؤں میں اس گھر سے مجھے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا گیا۔ کہتے ہیں نا کہ کسی پہ تہمت لگانے سے عرش بری بھی ہل جاتا ہے۔ جازم اور میرا کردار بے داغ تھا، لیکن ہمیں کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ خالہ وہ واحد تھیں جنہیں ہم دونوں پر بھروسہ تھا، اور انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ اپنا تمام معاملہ اللہ پر چھوڑ کر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار انداز سے جئیں۔ شروع میں تو یہ بہت مشکل تھا کہ وہ زہریلی باتیں اور والدین کی بے اعتباری کا دکھ ہی دل سے نہیں جاتا تھا۔ جازم اچھا انسان تھا، اس نے شادی کے بعد بھی مجھے وقت دیا کہ میری ذہنی کیفیت بہتر ہو جائے۔ اس نے فارس کی طرح زبردستی حق وصولنے کی بات نہیں تک نہ کی تھی، بلکہ مجھے اور حالات کو نارمل ہونے تک وقت دے کر میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں سنبھل گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد فارس نے شادی کر لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ لبنہ کی بھی شادی ہو گئی۔ ایک روز خبر آئی کہ چچا اور چچی دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے تھے۔
ہم لوگ بھی خبر ملتے ہی وہاں پہنچ گئے، لیکن ہمیں ایک بار پھر سے دھتکار دیا گیا۔ میں ماما بابا کو ایک بار پھر سے دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی کہ انہیں بیٹی کی یاد بھی نہیں آتی، مجھ پہ ترس نہیں آتا، لیکن خالہ اور جازم نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے بہت پیار دیا کہ ان کا پیار میرے زخموں کے لیے محرم ثابت ہونے لگا۔ وقت حساب لینے پہ آیا تو جلد ہی لبنہ کے شوہر نے بھی اس پہ یہ الزام لگا کر اسے طلاق دے دی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں غیر مردوں سے روابط رکھے ہوئے ہے۔ چچا کے بعد فارس کا سارا کاروبار آہستہ آہستہ خسارے میں جاتے جاتے ڈوب گیا اور وہ کنگال ہوا تو بیوی بھی چھوڑ گئی اور خلا لے لی، جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ وہ سب ڈرامہ رچا کر مجھ پر الزام لگایا تھا۔ آج وہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ سب نقصان جھیلنے کے بعد اسے دل کا دورہ پڑا اور ساتھ ہی فالج کا اٹیک بھی ہو گیا۔ اس کے بعد لبنہ نے میرے والدین کے سامنے تمام سچائی بیان کر دی کہ سحر اور جازم بے قصور ہیں، بھائی اور میں نے ان پر الزام لگائے تھے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے بھی معافی مانگنے آئی تھی اور پھر جازم اور خالہ کے کہنے پر میں نے اسے معاف کر دیا کہ وہ لوگ اپنے حصے کی سزا بھگت چکے تھے۔ ماما بابا بھی مجھ سے ملنے آئے اور معافی مانگی کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی پر یقین نہیں کیا تھا، اور میں بھی روتے روتے ان سے لپٹ گئی کہ آپ نے کیسے اپنی بیٹی کا یقین نہیں کیا، اور یوں معافی تلافی کے بعد دھیرے دھیرے سب نارمل ہونے لگا۔ میں اپنے گھر جازم کے ساتھ بہت خوش ہوں، بہت پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ آج ہمارے آنگن میں 2 پھول ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جن کے دم سے میرے آنگن میں بہار ہے۔ لبنہ کی ماما بابا نے پھر سے شادی کروا دی، لیکن اب فارس کو فالج کا مریض ہونے کی وجہ سے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بارہا مجھ سے اور جازم سے معافی مانگ چکا ہے اور ہم اسے معاف بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی احساس شرمندگی میں زندگی جی رہا ہے۔ جانے ہم کیوں فرعون کی طرح زمین پر خدا بن بیٹھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ عرش پر بھی ایک خدا ہے جس کے پاس ہر فیصلے کا اختیار ہے، وہ جو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ جو بدلہ لینے پہ آئے تو انسان کی بے بسی انتہا پہ ہو، پر جانے ہم انسان کیوں یہ بھول جاتے ہیں اور اس کے خوف کو دل سے نکال کر اس قدر شفاف بن جاتے ہیں۔ کسی پر تہمت لگانے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ جب یہ آپ کے پاس واپس پلٹے گی تو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں پلٹ کے آپ کے پاس واپس ضرور آتا ہے، چاہے پھر وہ کوئی نیکی، بھلا، خوشی یا دھوکہ ہی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک روز آپ کے پاس پلٹ کر ضرور آئے گا۔ لہٰذا اس سب سے بچنے کے لیے کوشش کریں اور خوشیاں ہی تقسیم کریں تاکہ بدلے میں آپ کے پاس بھی یہی سب پلٹ کر آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے روا رکھا جائے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔